خصوصی طور پر یہ جیو پالیٹکس ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جیو پالیٹکس ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ بھی کرتا ہے اور جس کو ہم نیویگیٹ بھی کر رہے ہیں، اور یہ جیو پالیٹکس ہے کہ وہ آپ کو اسٹرینتھ بھی دیتا ہے اور آپ کے ویکنس بھی ہوتا ہے، اور یہ جیو پالیٹکس ہے کہ جہاں پر خصوصی طور پر اس ریجن کو دیکھ لو کہ جہاں پر دنیا کی آلموسٹ آدھی آبادی ہے ایشیا میں، اور یہ جو سینچری ہے یہ بھی جیو پالیٹکس کی ایشین سینچری ہے، اور یہ جیو پالیٹکس ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یہاں پر انہوں نے توجہ مرکوز کی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ففتھ بیڑا اور چھٹا بیڑا ادھر آ رہا ہے تو وہ جیو پالیٹکس کے لیے آ رہا ہے، اور پھر ایشین پیسیفک، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آبنائیں جو کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور پھر آئل کی دولت، اور اس کے علاوہ روڈ اینڈ انیشیٹو جو ہے، روڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ بھی ادھر ہے، اس کا منبع ادھر ہے، اور پھر جیو پالیٹکس ہے کہ جس کی طرف میرے خیال میں کہ توجہ کم آئی کہ ہمالائن ادھر ہے، اور آپ ہمالائن کو دیکھ لو کہ وہ کدھر سے شروع ہوتا ہے اور کدھر ختم ہوتا ہے، اور اس کو ہم ایک آبسٹیکل کے طور پر لے لیں یا ایک کنیکٹیوٹی کے طور پر لے لیں یا آبی ذخائر کے منبع کے طور پر اس کو لے لیں، یا ایک کنٹینشن جہاں پر ہے مختلف کلیمز ہے اس کے طور پر لے لیں، یا سیاحوں کے جنت کے طور پر اس کو لے لیں، یا ہماری اکانومی کو چلانے کے لیے اسپیشلی ہمارے جو فوڈ باسکٹس ہیں وہ اس سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بغیر مشکل ہے۔ تو میرے خیال میں جب ہم جیو پالیٹکس کو یہاں پر لرنڈ لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، میں تو ایک سولجر ہوں، پالیٹکس کو تو کم جانتا ہوں، حالانکہ پریکٹس زیادہ کی جاتی ہے پاکستان میں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے نذیر حسین صاحب نے بتایا کہ نالج، اور اسپیشلی نالج کو جب ہم مش کر لیتے ہیں یا سپر امپوز کر لیتے ہیں کہ ہر قسم کا نالج، یہ نہیں ہے کہ پرٹیکولر فیلڈ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی میراث نہیں ہے، اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میراث کو جس نے بھی چھوڑا ہے اس کو آگے بڑھانا بھی اس کی جو نسل ہے اس کا کام ہے، اسپیشلی ینگ کے لیے یہی پیغام ہے۔ تو یہاں پر میں نے بک تو نہیں پڑھا ہے، البتہ جو اس کے حاشیے نظر آتے ہیں وہ اچھے بھی ہیں اور وہ پڑھنے کے لائق بھی ہے۔ جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کہ یہ جو 4 جنگیں جیو پالیٹکس میں لڑی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور جو ولیٹائل سچویشن ہے وہ آج بھی موجود ہیں، تو یہ اکانومی کے بارے میں بھی ہے، یہ پالیٹکس کے بارے میں بھی ہے، اور یہ آپ کے جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے یا جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کے لحاظ سے بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انڈین سویلائزیشن کی بات ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ جو کلیمز کیا جاتا ہے، جس طرح اسرائیل ہے 2 دریاؤں کا جو ان کا کلیم ہے، اسی طرح انڈیا کا جو اکھنڈ بھارت یا بھارتیہ وہ ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہاں پر 2014 کے بعد ایک ایسا لیڈرشپ، ایک ایسا سوچ، ایک ایسا نیریٹو سوارکر کا ہندوتوا، اور پھر اس کے RSS کا ہراول دستہ، اور پھر اس کے بعد مودی جس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں سے اگر اس پرزم کو دیکھا جاتا ہے تو پرزم سے مختلف شعاعیں نکلتی ہیں، لیکن اس میں ایک ریڈ بھی ہوتا ہے، اور میرے خیال میں کہ اس پرزم خوبصورت پرزم سے جو شعاع نکل رہی ہے وہ صرف ریڈ کو دیکھتا ہے، جو بلڈ کی نشانی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریجن جو ہے یہ سٹیبل نہیں ہے، یہ ولیٹائل رہتا ہے، یہاں پر ترقی کم اور برنکمینشپ یا ایک دوسرے کو گرانا زیادہ ہے۔ بدلتی ہوئی صورتحال تو ہمیشہ رہتی ہے، اس لیے کہ
دنیا کا ریت یہ ہے کہ انسان بھی بدلتا ہے, اس کے جغرافی بھی بدلتا ہے اور اس کا موڈ آف کنڈکٹ بھی بدلتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس نے وقت کو اور جس نے حالات کو صحیح طریقے سے پہچانا وہ آگے بڑھتا ہے. اب ہمارے لیے اسپیشلی اسٹائرنگ یا ٹیسٹنگ سچویشنز میں کیا کرنا ہے وہ یہ ہے میرے خیال میں کہ دس از نو اور نیور والی سچویشن. کیونکہ انڈیا تقریباً جب سے, بلکہ اب تو اسپیشلی موڈی کہ وہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے, اگر کوئی درخت بھی گرتا ہے تو اس کو پاکستان اور عیسائی کے ساتھ لگا دیتے ہیں. فالس فلیگ آپریشن تو بڑی بات ہے. اور میرے خیال میں جس پوزیشن میں آج ہم ہیں کہ ان کے ایئر کے لحاظ سے جو پاور ہے وی ہیو گاٹ اے ڈومیننس, اور اس کا تجربہ یہ چھوٹے سے ایئر اسپیس جو کشمیر کے سب تھیٹر میں ہوا 125 ایئر کرافٹس اینڈ وہ بھی 4 جنریشن پلس, وہاں پر اگر اتنا ماڈرن اس میں ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں میرے خیال میں کہ دنیا کی ماڈرن تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ہے. اینڈ سو کلینلی اینڈ سو پروفیشنلی کنڈکٹڈ. تو یہ ایک ایج تو یہاں پر آ گیا. اب ڈرونز کی طرف وہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نیوی ہے وہاں پر جو ان کا وکرانت جو ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو بلینز اینڈ بلین ڈالرز کا ہوتا ہے, جب ہم نے بابر میزائل سب مرین سے فائر کیا تو وہ جگہ چھوڑ کر واپس بمبے چلا گیا. اور تیسری بات, گراؤنڈ پر بھی ہم نے آزمایا ان کو کہ ان کے بٹالین اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور اس کے علاوہ وائٹ فلیگ یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. تو اب جو ان کا یہ طریقہ کار ہے, یہ جو پیٹرن ہے, اس کو جب تک بدل نہ لے اور اس کے متعلق ان کے دل میں ڈیٹرنس نہ آ جائے کہ آئندہ ایسے نہیں کریں گے, میرے خیال میں اٹ شل کنٹینیو. اور پھر ہماری جو لیڈرشپ ہے اسپیشلی آرم فورسز کی موجودہ, اٹ از بولڈ اینڈ اٹ از آئرن کاسٹ, اسٹیل کاسٹ, اور پھر ایک اسٹیل برادر بھی موجود ہے. تھینک یو انڈیڈ.